ساتھ والا نال والی جگہ لینی ہے، پلاٹ لینا ہے، کوئی ہے جو اس پلاٹ کو خرید کے مسجد کے اندر شامل کر دے؟ میں محمد اس کو جنت کی بشارت دوں، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مالک نے جا کے گل کی، سارے پیسے اپنی جیب کو ادا فرمائے اور خرید کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ وقت یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ مسجد نبوی ہزاروں نہیں، لکھوں نہیں، کروڑوں ارباں لوگوں نے تے نمازاں پڑھیاں ہونگیاں، ارباں لوگ پڑھن گے۔ اجے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جتنے لوگ تے نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھن گے، عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، تسبیحات کریں گے، کچھ بھی نیک اعمال کریں گے، سارا ثواب جتنے دوسرے خرچ کرنے والے نے کہا حضرت عثمان کو ملے۔ ایسی نیکی صدقات جاریہ کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت اعلیٰ ہے۔ کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے، کیڑی کیڑی نیکی انہوں نے بیان کی جائے۔ ایسا اعلیٰ انسان، ایسا باکردار انسان جس نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے جنت کی بشارت دے دی ہے، انہیں جنتی ہمیں اس کی شک کرتی جنہوں نے بارک میں آقا نے فرمایا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانَ۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے لے دو ہر نبی کا جنت کے اندر کوئی ساتھی ہوتا ہے، ہر جنت نبی کا جنت کے اندر کوئی رفیق ہوگا، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانَ، اور میرا رفیق، میرا دوست، میرا ساتھی جنت کے اندر میرا عثمان ہوئے گا۔ عثمان اتنے اعلیٰ مقام کا حامل ہے، میرے آقا علیہ السلام کا انتہائی معتبر ساتھی، میرے آقا علیہ السلام نے جنہوں صفات، جنہوں بے اخلاق کو متاثر ہو کے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیتا ہے۔ جنگ بدر کا ٹائم آیا، میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا میدان جہاد کے اندر نکلنے کا حکم دیتا ہے۔ صحابہ تیار ہے کہ میرے آپ کی بیوی میرے آقا کی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار نے، بہت زیادہ بیماری کا شکار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا عثمان تو جہاد اندر نہیں جانا، یا رسول اللہ میں کیوں نہیں جانا؟ اتنے فضیلت والا کام ہے، پہلی جنگ کفر اسلام میں میں شہادت محروم نہیں جانا چاہتا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان میں تیرے شہادت و ثواب تو محروم نہیں رکھوں گا۔ عثمان میرے حکم دینا تو میری بیٹی اپنی بیوی رقیہ کی تیمارداری کرنی ہے، انہوں کا خیال رکھنا ہے، انہوں کی تیمارداری عیادت کرنی ہے۔ عثمان میں تیرے نال وعدہ کردا میں جس حال اندر بھی ہویا تینوں اپنے نال برابر کا شریک سمجھاؤں گا۔ عثمان مدینے کے اندر رہ کے بھی میرے آقا کے نال شریک بدر میں، عثمان مدینے کے اندر رہ کے بھی غزوہ بدر کے صحابیوں کے اندر شمار ہوتا پیا ہے۔ بدر فتح ہو گیا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کرتا ہے، میرے آقا نے ایک مجاہد کا حصہ کڈیا شہر سے کر لیتا ہے۔ صحابہ پوچھ میرے آقا اے کیڑا حصہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اے میرے عثمان کا حصہ ہے۔ آقا اے عثمان کا حصہ ہے؟ فرمایا ہاں اے عثمان کا حصہ ہے، کیونکہ میں عثمان کا وعدہ کر کے آیا تھا کہ عثمان میں جس حال اندر بھی ہوا تینوں برابر کا شریک سمجھاں گا۔ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر بدر فتح ہوا ہے اور ادھر میرے آقا کی بیٹی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان کی بیوی میرے آقا کے رخصت جگر دنیا تو رخصت ہو گئی ہے۔ مدینہ فتح کی خبر پہنچ جاتی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی کو دفنا کے مدینے میں پٹا رہے ہیں اور جو حضور مدینے تشریف لے آ رہے ہیں۔ مدینے والے استقبال کے واسطے جب باہر نکل
اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وچوں ایک صحابی اگے ہوندے نے حضور دے کول جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں سمجھدا تسی کینوں تلاش کردے پئے ہو تسی عثمان نوں تلاش کردے پئے ہو میرے آقا خبر آوے کہ تہاڈی بیٹی انتقال کر چکیاں نے عثمان انہاں دے غم دے اندر تدفین و تجہیز و تکفین دے اندر شامل نے ادھر شریک نے اس واسطے وہ استقبال واسطے نہیں آ سکے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں تو آنسو جاری نے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا دلونی علی قبرها مینوں عثمان رقیہ دی قبر پہ لے چلو رقیہ دی قبر پہ جا کے دعا فرما رہے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی غم کے اندر مبتلا نے حضور علیہ السلام عثمان دے کنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں عثمان دی اکھاں تو آنسو جاری نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرتے ہیں یا رسول اللہ بیوی پھیٹ ہون دا اتنا غم نہیں اصل غم ہے کہ یا رسول اللہ میری تہاڈی نسبت کٹ گئی ہے مینوں کیا کرنا سی عثمان نبی دا داماد ہے تانوں کیا کرنا سی عثمان بے سسر ہے میں بڑے فخر دے نال کہنا تھا حضور دے نال میری دامادی دا رشتہ ہے اے تعلق ہے اے نسبت ہے آقا جو نسبت کٹ گئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان غم نہ کھا پریشان نہ ہو عثمان میں اپنی دوسری بیٹی کلثوم دا رشتہ تینوں دینا وا یہ بڑی نسبت عطا ہو جاندی ہے لیکن رب دیاں قدرتاں اور دیاں حکمتاں دے کے کون کی کر سکتا ہے وقت گزرتا جا رہا ہے حضرت رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر جاندیاں نے وفات پا جاندیاں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر دوسری مرتبہ اس نسبت تے غم دے دارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان دا یہ غم پڑے ہے اور میرے آقا علیہ السلام عثمان تے کتنا اعتماد ہے عثمان دے نال کتنی محبت ہے عثمان دے نال کتنا پیار ہے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان فرمایا او میرے صحابہ عثمان اتنا بااعتماد داماد ہے خدا کی قسم اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں تے میں ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح کے اندر دے دینا عثمان ایسا بااعتماد داماد ہے اور میں نے عرض کیا یہ صرف حضرت عثمان حاصل ہے کہ آدم کو لے کے حضور تک کسی بندے دے نکاح کے اندر کسی نبی دیاں 2 بیٹیاں نہیں آئیں اور پھر عام نبی نہیں امام الانبیاء والمرسلین ساری کائنات پہ آقا انہیں بھی بیٹیاں پھر اعتماد اتنا ہے کہ میری 2 فوت ہو گیا نے اگر اور بھی ہوتی ہیں تو میں عثمان دے نکاح کے اندر ایسا بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور دنیا میں نال کتنی محبت کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اپنے حجرے کے اندر احرام فرما لے فرمایا کسی نے بلاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی یا رسول اللہ اپنے ابا جی نے بلاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں کسی اور نے بلاؤ کیونکہ عموماً جب بھی آپ فرماتے تھے ابو بکر نے بلایا جاتا تھی حضرت حفصہ کی یا رسول اللہ میں اپنے ابا جان حضرت عمر کو بلاؤں فرمایا نہیں عثمان کو بلاؤ عثمان کو بلاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پہنچے آپ تشریف لائے آپ نے فرمایا خواتین پردے کے اندر چلی جاؤ اپنے کول حضرت عثمان بٹھایا پردہ آگے کر لیا آپ نے اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا نے میں آج خلاف معمول غلام کی وجہ نال تجسس کا شکار تھا تو میں نے کان لا کے سنیا کہ حضور کے بھی گل کرنا چاہ رہے ہیں جڑا اتنا اہتمام نہ بلایا تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عثمان
میں تینوں چند گلاں دسنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا رب تینوں خلافت کی قمیض پہنائے گا، اور کچھ بدبخت اس قمیض نو توڑان کی کوشش کریں گے۔ یہ میرا حکم ہے کہ تو نے یہ قمیض نہیں اتارنی، قمیض نہیں اتارنی، وہ دارن تم شہید کر دیں گے۔ اور عثمان وہ تم شہید کرنے کے بعد میرے قول دفن نہیں ہوں دیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ گل سن کے پریشان ہو گئے، غمزدہ ہو گئے۔ حضور میں تو دور ہو جاؤں گا۔ فرمایا ہاں ظاہری اعتبار نہ تو دور ہوئے گا، لیکن اس دوری کے نال ایک خوشخبری بھی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ عثمان میری قبر اور تیری قبر تو میرے بالکل سامنے ہوئے گا، اور اس درمیان دے حصے کے اندر میری قبر تو لے کے تیری قبر تک یہ درمیانی حصہ ہے، اس کے اندر جتنے بھی اہل ایمان مدفون ہوں گے اللہ سب کی بخشش کر دے گا، سب کی بخشش کر دے گا۔ جیڑے ساتھی جنت البقیع کے اندر گئے نے روزہ رسول تے جنہ کی حاضری ہوئی ہے، وہ اگر غور کریں تو حضرت عثمان کی قبر مبارک جی یہ حضور کے روزہ مبارک کے بالکل سامنے اور یہ حضور کی پیشن گوئی پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ عثمان تیری شہادت ہوئے گی۔ ایک مرتبہ آپ احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، زلزلہ آ گیا اور پہاڑ ہلنے لگ گیا، آپ نے فرمایا اور ٹھہر جا، رک جا، تھک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ نبی حضور تن، صدیق ابو بکر تن اور دو شہید عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شہادت کی پیشن کوئی ہے اور میں توڑ گیا آگے جاؤں گا۔ عثمان وہ شخصیت جس نے اپنا مال پہ دریغ اسلام پہ قربان کیتا، غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے چندے کا سوال کیتا، صحابہ کرام نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق چندہ پیش کیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجمع کے اندر موجود ہیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں لے آؤ بھائی، اللہ کی راہ کے اندر کون خرچ کرے گا؟ حضور سجدے پر کے وقت فرمائے، عثمان کھڑے فرمانے لگے یا رسول اللہ 300 اونٹ لدے ہوئے سامان دے میں پیش کرتا، قبول کرو۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی اور آپ نے چہرہ سامنے کیتا، فرمایا کوئی ہے اللہ کے راستے کے اندر یہ جیش نہ اٹھنا، تنگی والا لشکر ہے، بڑی ضرورت ہے، سپر پاور کے نام مقابلے، لمبا سفر ہے اور گرمی کا موسم ہے، اسی موسم کے اندر یہ لڑائی ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی ہے اللہ کے راستے کے اندر مجاہدین کے ساتھ تعاون کرنے والا؟ عثمان اپنی جگہ سے اٹھے، سامنے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 300 اونٹ اور میری طرف لے چلو۔ حضور دعا دیتی، مسکرائے، کھپے پر سبق فرمایا، حضور نے پھر اعلان فرمایا کوئی ہے اللہ کے راستے کے اندر مال دینے والا؟ عثمان پھر سامنے پہنچتے تھے، آقا 300 اونٹ اور لکھ دیں، 300 اونٹ اور لکھ لو۔ عثمان پھر یہ لکھوا کے گھر کے پھر آئے، 1000 دینار سونے کے سکے، 1000 دینار نقدی کی شکل دے اندر لے کے آئے، میرے آقا علیہ السلام دی جھولی کے اندر پائے۔ صحابہ کہتے ہیں جب عثمان نے وہ سکے وہ دینار حضور دی جھولی میں پائے، کپڑے پائے، میرے آقا علیہ السلام نے یہ کپڑا اس طرح جو پھڑیا سی اور آپ انہوں نے ہلا رہے سن، خوشی دلا رہے ہلا رہے سن اور آپ فرما رہے سن اللہم ارض بعثمان، اللہم ارض بعثمان، اللہم ارض بعثمان، میرے اللہ میں عثمان پہ راضی ہے، تو بھی راضی ہو جا۔ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، میرے آقا فرما رہے ہیں عثمان جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، کیسا جنتی ہے؟ میرے آقا فرماندے ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ،
سکتا اے خوش نصیب عثمان ہے جس نے میرے آقا نے جنتی بشارتاں عطا فرمائیاں نے، اے عثمان ہے جنہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کا تاجدار قرار دیتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لیکن آپ کا قیمت مبارک پنڈی سے ہٹے ہے، سیدنا ابو بکر تشریف لے کے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت لی، آپ نے اجازت عطا فرمائی، آپ اپنی حالت کے اندر رہ رہے، نہ کپڑا بدلے اور اپنے پنڈلی پہ لیا، نہ آپ اٹھ کے بیٹھے، عمر آئے اسی کیفیت کے اندر رہے، اور صحابہ آئے اسی کیفیت کے اندر رہے، پھر حضرت عثمان تشریف لے کے آئے، آپ نے پتہ چلیا عثمان نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو صحیح پوزیشن کے اندر کر لے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑا بھی اپنی پنڈلی پہ لے لے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے آئے نے تسی اپنی حالت نہیں بدلی، عثمان آئے نے تسی اپنی حالت بدل لی ہے، میرے آقا نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اور میں اس بندے کو حیا کیوں نہ کرا جنہیں تو رب نے فرشتے بھی حیا کر دینا ہے، یہ حیا کا تاجدار ہے، لیکن بے حیاواں نوں حیا نہیں آئی، ظالماں نوں حیا نہیں آئی، جنہوں نے عثمان تے الزامات لگائے اور جنہوں نے عثمان دا خون بہایا، انہوں نے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی کہ کون ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سلطنت کے تیسرے تاجدار، 22 لاکھ مربع میل اسلامی سلطنت کے اندر اضافہ کرنے والے، 44 لاکھ مربع میل کا تنہا حکمران، کیسر و کسریٰ کا مکمل طور پر نیست و نابود کرنے والا، حضرت عمر کے زمانے کے اندر جو کم باقی رہ گئے تھے عثمان نے مکمل فرمایا، اتنا بڑا تاجدار ہے، یہودیاں نے سازش کی تھی عثمان کے خلاف وقت ہو چکے ہیں، میں مختصراً شہادت کا واقعہ بھی بیان کرنا چاہوں گا، موقع کی مناسبت نال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعوت ہو چکے ہیں، لیکن ساتھیاں نے یہودیاں نے عبداللہ بن سبا کی ذریت نے پلان کی تھی خلافت کا نظام ختم کیتا جائے، جدوں تک خلیفہ موجود ہے خلافت موجود ہے ساریاں سازشاں کامیاب نہیں ہو سکتی، اسلام مسلمان روب زوال نہیں ہو سکتے، سازشاں ہودیاں نہیں مختصر نہیں بلوائی سابر کے تحت مدینہ منورہ پہنچے، پلان کی گئی کہ جانا کس موسم کے اندر ہے، انتخاب ہوا ذوالقعدہ کے اندر جایا جائے، کیوں مدینہ خالی ہوئے گا، بڑے بڑے صحابہ صحابیات حج واسطے مکے جا چکے ہوں گے، لہذا موقع ملے گا عثمان کو نقصان پہنچاؤں گا، اپنی سازش کامیاب ہو جائے گی، ذوالقعدہ کا انتخاب ہوا، ذوالقعدہ کے اندر کوفہ بصرہ مصر تو کچھ باقی مدینے کی طرف آ جانے میں آ کے مدینے کا محاصرہ کر دینے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش تیار ہے، مطالبہ ہوگا عثمان تخت حکومت چھوڑ دے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے مذاکرات کر دینے، سمجھاتے رہے، وہ جا کے واپس چلے گئے میرے، لیکن یہ واپسی بھی سازش کے تحت تھی، انہوں نے ذہن کے اندر جڑا خنداق تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنجام کے باوجود رہ گیا، اور وہ کہ 2-3 دن کے بعد پھر نئی سازش لے کے واپس آ جاتے ہیں، مدینے کے اندر چند لوگ موجود رہے، بڑے بڑے حضرات مکے جا چکے ہیں حج کرنے واسطے، مدینہ تقریباً خالی ہے، اور یہ لوگ آ کے مدینہ منورہ کے اندر حملہ آورے جانے رہے، پھیل جانے رہے، مسجد نبوی کے اندر جمعہ کا ٹائم ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد کروا رہے، ایک بدبخت اٹھ جائے اور کہنے عثمان بیٹھ جاؤ، اجی تیری گفتگو نہیں سننی، ایک کون عثمان ہے، میرے آقا کا دورہ دماغ
خریدی ہے، جنہیں اپنی جیب تو پیسے لگا کے مسجد کی تعمیر کی ہے، اسی مسجد پہ روکیا جا رہا ہے، عثمان تم خطبہ نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جاری رکھتے ہیں، ایک بدبخت کے آتا ہے اور آتے حضرت عثمان نے ہاتھ کو عصا کھوندا ہے، وہ لاٹھی کھوندا ہے، وہ لاٹھی وہ عصا مبارک جس نے پکڑ کے حضرت عثمان خطبہ دے لیتا ہے، ایک کوئی معمولی لاٹھی نہیں، ایک کوئی معمولی عصا نہیں، اے عصا ہے جنہوں پڑھ کے حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما دیتا ہے، وہ لاٹھی چلی آ رہی تھی، اس بدبخت نے پکڑے ہے، اپنے گونے سے مار کے توڑ کے چھوڑ دیتی ہے اور پتھر مارنا شروع ہو گئے ہیں، مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ شروع ہو گیا ہے، پتھر مار 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 کے حضرت عثمان کو زخمی کیا جاتا ہے۔ عثمان جوان نہیں میرے دوستوں، 82 سال کا بوڑھا ہے، 82 سال عمر ہو چکی ہے، بڑھاپے کے اندر ذوق کا شکار ہے، اتنا بدبختہ نے پتھر مار مار کے حضرت عثمان نے بے ہوش کر دیتا ہے۔ آپ نے اٹھا کے لے جایا گیا اپنے گھر اور آپ نے اپنے گھر کے اندر بے ہوشی کے اندر پھیرے، بعد روایات کے مطابق 24 گھنٹے بے ہوش رہے، ہوش آیا عثمان نے سب کو اپنی جان تو زیادہ مدینہ کی فکر ہے، اور شاندے پوچھتے رہے مدینے والے اندہ کیا ہے، مدینے کی صورت آلے دسیا جاتا ہے حضرت مدینے کے بلوائیاں کا قبضہ ہو چکے ہیں، باغیاں کا قبضہ ہو چکے ہیں، باغی گھروں کو باہر نکلن تے بھی پابندیاں عائد کرتے پئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور کر دیتا جاتا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، حضرت عثمان کے خلاف سخت سخت اقدامات ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلا اعلان ہونا ہے عثمان آئندہ مسجد نبی کے اندر نہیں آ سکتے، دوسرا اعلان ہونا ہے عثمان نے کھان پین کی چیز نہیں پہنچائی جا سکتی۔ میرے دوستوں اسی انہوں نے بھی مان گیا جنہوں نے کربلا کے اندر اپنی جاناں قربان کیتیاں نے، پوکھر پیاس کے اندر مبتلا ہوئے، لیکن انہوں نے پوکھر پیاس 3 دن یا 7 دن تک محیط ہے۔ عثمان جنہیں 40 دن بھوک پیاس میں دار کیتی ہے، 40 دن اللہ کا یہ بندہ وقت کا حکمران ہو کے، طاقت ہو کے، وسائل ہو کے، اسباب ہو کے، صرف میرے آقا کے شہر میں عادت کی وجہ نال تلوار نہیں اٹھائی، نہ کسی نے اٹھان دیتی ہے، بلاخر 40 دن بیت جاندے نے، وقت گزرتا جا رہا ہے، مکے کے اندر حج ہوتا پیا ہے اور یہ درمیان لاتے ہیں کہ وقت کا حکمران انتہائی قسم پرسی کا شکار ہے، مسلمیت کا شکار ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کسی طریقے میں پیغام دے دے اور فرماندے رہے علی مینوں بہت زیادہ پیاس لگی ہے، علی ہو سکے تو 2 گھنٹ پانی پہنچا دے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیدہ پانی ڈالیا ہے، حضرت عثمان نے گھر میں لائے رہے، لیکن انہاں ظالماں بدبختاں نے حضرت علی کا حیا بھی نہیں کیتا اور آپ کا مشکیدہ کھو کے اس میں گرا دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، پانی ختم کر دیتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اپنی دستار مبارک اتاری ہے، اتار کے حضرت عثمان کے سینے اندر چھوڑ دیتی ہے، پکار کے فرمایا عثمان بھائی اے نہ کہنا علی نے بے وفائی کی ہے، میں نے کوشش کی ہے کر رہا ہوں لیکن یہ بدبختوں نے تک پہنچ نہیں دیتے۔ 4 دن ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم آ جاتی ہے، تھوڑی دیر خلق دیے بیدار کرنے میں اپنی بیوی سیدہ لائلہ بھی فرماتے ہیں لائلہ آج میں اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤں گا، آج میری شہادت ہو جائے گی۔ بیوی بسنیہ نے کی ہے فرمایا میں سننا تھا آنکھ لگ گئی، میرے آقا خواب دن میں تشریف لے آئے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان بڑا پیاسا ہے، عثمان بہت پریشان ہے، اے عثمان تیری پریشانی ختم ہونے والی ہے، آج روزہ رکھے افطار میرے نال جنت کے اندر کرنا ہے، آج تیری افطاری میرے دسترخوان پہ آئے گی۔ فرمایا ہے لائلہ آج میری شہادت
اور پھر شہادت کا ٹائم آ گیا ہے، عصر کی نماز کا ٹائم ہے، عصر کی نماز ادا فرمائیے، قرآن کھولیے، قرآن کھول کے پہلے پارے کی تلاوت جاری ہے۔ بدبخت اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دروازے سے حسنین کریمین پیرا دے پے علی المرتضیٰ کے صحابہ دے فاطمہ دے لختے جگر رقیہ با ام کلثوم دے بھانجے حضرت عثمان جنہاں دے خادم لگتے ہیں، یہ دونوں شہزادے اسامہ بن زید اور حضرت زبیر دے بیٹے عبداللہ، طلحہ دے بیٹے محمد، یہ سارے شہزادے دروازے پہ پہرے دے رہے ہیں۔ سب پہ پہرے دیندے ہوا لڑائی ہوتی ہے، اندر داخل نہیں ہون دیندے، لیکن دشمن پیچھے دیوار پھاڑ کے اندر داخل ہونے نے، اندر داخل ہونے نے۔ حضرت عثمان تلاوت فرما رہے ہیں، ایک بدبخت پر ہویا، اس نے لوگ کا گرد مارا ہے، عثمان دے سینے تے پیشانی تے مارے ہے، پیشانی تے خون دے قطرے نکلے نے، رب دے قرآن میں محفوظ کر لے نے۔ اس میں نے حضرت عثمان پر بیٹے کن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جدا مطلب ہے اللہ دستا ہے پریشان نہیں ہونا، انہاں دشمنوں کے خلاف لڑن میری تائیں کافیا، انہاں میں سنبھال لواں گا، تیرے دشمنوں کے نال میں نمٹ لگاں گا۔ اللہ نے گویا عثمان کا خون اس لفظ سے معصوم کر دیتا، اشارہ کر دیتا، عثمان کے قاتلاں دا انجام بڑا عبرتناک ہوے گا، عثمان کے قاتل ذلت و رسوائی کا شکار ہو گئے۔ پھر حملہ ہوتا ہے، کوئی گرد مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، عثمان شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو جب بندہ مک جاتا ہے دشمنی مک جاتی ہے، لیکن عثمان تاریخ دا او مظلوم ہے جنہوں شہادت کے بعد بھی معاف نہیں کیتا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک تین دن تک اس نے خلافت کے اندر رہی ہے، اعلان بھونجتا جا رہا ہے، کوئی عثمان کو دفنائے گا نہیں، کوئی عثمان کو دفنائے گا نہیں۔ تین دن گزر جانے نے تو ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے دروازے پہ آندیاں نے اور آ کے اعلان کر دیا نے، باغیاں مخاطب کر کے فرماندیاں نے، او باغیوں اگر تو عثمان کا جنازہ نہ اٹھا دیتا تو میں نبی دی بیوی، نبی دی عزت، نبی دا حرم خود دوپٹہ اتار کے میں اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھان واسطے آ جاؤں گی۔ دیکھنا نبی دی بیوی دا شرمندہ ہوا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ باغی ڈر جانے نے، اجازت مل جاتی ہے، رات میں پھیرے پھرنے جنازہ اٹھایا جائے، جنازہ اٹھایا جائے، چند لوگ شریک ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، جنت البقیع جنت دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتی جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کا جنازہ، 44 خبرت امین کے حکمران کا جنازہ رات میں پھیرے کے اندر اٹھتا ہے۔ آپ کی سوچے محترمہ سیدہ لیلی چراغ لے کے جنازے کے آگے چل دیا جا رہی ہیں، عثمان کے گھر جنازہ نکلتا ہے، سامنے روضہ رسول آ جاتا ہے، سیدہ لیلی ضبط کر لیا ہویا جا رہی ہیں، لیکن دوستوں جب روضہ رسول آیا ہے تو لیلی کے سب کا بندن ٹوٹ جاتا ہے، لیلی کے بچہ کے بندن ٹوٹ جاتا ہے۔ لیلی بتانے حال نل مخاطب کر کے میرے آقا کو کہہ دیا ہے، یا رسول اللہ آقا آقا ویکھو کون آئے، آقا ویکھو آج کدا جنازہ آ رہے، یا رسول اللہ اے جنا دو بڑی دنیا بن کے تھوڑے دروازے پہ آئے، آقا اے جنہوں تسی اپنا بنتی ساتھی قرار دیتا ہے، آقا اے جنہوں تسی بشارتاں دتیاں ہے، آقا اے جنہوں بارے تسی فرمایا ہے، اے دیکھو تے فرشتے بھی ہوا کرتے ہیں، یا رسول اللہ تو بہر بدا کا جنازہ جا رہے، آقا لیکن اے جنازے میں کوئی بھیج نہیں ہے، اے جنازے میں کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، یا رسول اللہ ویکھو تے صحیح تواڈے دورے دماغ دے جنازے تے پتھر برسائے جا رہے ہیں، چند لوگ رات اندھیرے کے اندر اس میں دفنان کی اجازت ملی ہے۔ میرے دوستو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
البقیع دے اگلے کنارے بار والے پاسے دے اندر انہاں دی ذاتی جگہ وچ دفنایا جاندا ہے. سامنے قبر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی اس طرح تدفین عمل دے اندر آ جاندی ہے. ہن آخری گل کراں گا, آخری گل عثمان دے قاتلاں دا انجام, میرے آقا اسلام دے اس صحابی دے قاتلاں دا انجام فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ نے کی کیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں بیت اللہ دا طواف کردا پیا, میں دیکھیا ایک بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے, بیت اللہ دا غلاف پھڑیا ہے اور کہندا اللہ مینوں معاف کر دے, لیکن مینوں پتہ ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا. اللہ مینوں معاف کر دے, مینوں پتہ ہے تو معاف نہیں کرنا. میں نے پوچھا اور تو اللہ کی رحمت کو کیوں مایوس ہو کے بیٹھا ہے, کہندا تسی نہیں جانتے میں کون. فرمایا کون بدبخت ہے جڑا بیت اللہ وچ بھی محروم ہے, کیفرس نے اپنا حرام ہٹایا ہے تے میں دیکھیا تھا سجا ہاتھ سکیا ہے, لکڑی بنیا ہے. کہنے لگا عبداللہ میں بد نصیب جن شہادت کے بعد عثمان دی زیارت کے بہانے اندر جا کے حضرت عثمان کے چہرے سے تھپڑ ماریا تھی. جب میں تھپڑ ماریا ہے ادو میں بابو سٹ گیا ہے اور میں ہر سال آنا طواف کرتا ہوں, لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. حضرت ابو قلابہ فرمانے نے میں مصر کے اندر تھا, میں نے دیکھا ایک بندہ روڑی تک رہا ہے, ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں, نہ پینا ہے, آواز مارنا پڑا ہے, آ لوگو آ ویکھ لو جنہیں جہنمی ویکھ لے, ویکھ لے جنہیں جہنم دا اندر بندہ ویکھ لے, مینوں ویکھ لے. میں تے کول گیا, میں پوچھا کی ہویا تینوں, تو کیوں اپنے آپ کو جہنمی کہنا ہے. اور کہنے لگا ابو قلابہ میں بد نصیب جنہیں عثمان کے چہرے پہ پہلا وار کیتا سی, اور جب میں پہلا وار کیتا پیشانی پہ لیج لٹکائی ہے تے عثمان نے مینوں 4 بددعاواں دتیاں تن, 3 پوریاں ہو گئیاں نے, ایک رہ گئی ہے. یقین ہے مینوں کیوں پوری ہو جانی ہے جے کل اللہ اس کو نبینا کر دے, اللہ اس پہ ہاتھ کٹ دے, اللہ اس پہ پیر کٹ دے, اللہ اس کو جہنم دا بالن بنا دے. کہنے لگا ابو قلابہ میرے ہاتھ بھی نہیں گئے, میرے پیر بھی نہیں گئے, میری آنکھیں بھی نہیں گئے, 3 بدیاں میں پوریاں ہو گیا تو چوتھی میں بھی میرے یقین ہے کہ میں جہنم دا بالن بن جانا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ, اللہ تو آگے طرفوں نہ کسی بنانے کافی, اللہ انہوں نے ابرت کا نشان بنایا گا اور وہ بن گئے. وقت زیادہ تھوڑا سا میں لے لیا, مولانا نے مجھے 50 منٹ کا پروگرام کیا تھی. موضوع ایسا ہے اور چونکہ میں آیا بھی پہلی باری ہوں اور اب تو پتہ نہیں کدوں آنا, اس وقت میں کوشش کی ہے کہ چلو کسی نہ کسی طرح موضوع تو پہنچا دیتا جائے. ہجے بھی پورا تو نہیں ہوا لیکن چلو کچھ نہ کچھ گزارا جو ہو سکے میں عرض کر دیتا ہے. میرے دوستو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شاید ایمان کا حصہ ہیں, اور خاص طور پہ خلفائے راشدین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رشتے دار. آپ نے 2 سسر 2 دماد, 2 سسر 2 دماد. میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن ساری رشتے داریاں ختم ہو جاتی ہیں, سب رشتے داریاں ختم ہو جانی ہیں سوائے میری رشتے داری, سوائے میری رشتے داریاں. یہ وہ خوش نصیب لوگ نے جنہیں قیامت والے دن بھی میرے حضور کے رشتے